میں نے کہا صفدر کون سا فاتح؟ نہ فتوحات صفدر. تو پھر میں نے اندر دیکھا تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا. اپنا سر پیٹ لیا؟ مگر کیوں؟ کیا سامعین و ناظرین آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے اس مشہور مولوی طارق جمیل نے اپنا سر کیوں پیٹ لیا؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہیں. باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. محترم سامعین، رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے قائم کردہ دین دیوبندی مذہب میں ان کا ایک مناظر گزرا ہے، ماسٹر امین اکاڑوی. اور ان کو ماسٹر میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود دیوبندی کہتے ہیں. بطور ثبوت یہ دو ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. مجھ سے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا ماسٹر امین. کہا تم مناظرہ کرو گے؟ اب میں نے کہا آپ نے یاد فرمایا ہے تو کروں گا مناظرہ. مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین، بہت بڑی شخصیت ہے. ایک جگہ بیٹھے تھے، یہ اسکول پڑھاتے تھے. تو سن لیا سامعین آپ نے، دیوبندیوں کے ایک مفتی نے امین اکاڑوی دیوبندی کے اسکول میں پڑھانے کی بات کی، جبکہ دوسرے مفتی نے ان کے ماسٹر ہونے کا بھی ذکر کر دیا. لہٰذا کوئی دیوبندی مجھ پر دانت پیس کر اپنی حماقت ظاہر نہ کرے، کیونکہ امین اکاڑوی دیوبندی کو کوئی ماسٹر کہہ دیتا ہے تو دیوبندی وہابی لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کے گھر سے میں نے یہ حوالہ پیش کر دیا ہے، یہ ویڈیو پیش کر دیا ہے. لیکن سامعین آپ نے غور کیا کہ دیوبندیوں کے اس مفتی عبد الواحد قریشی نے امین اکاڑوی دیوبندی کو حجت اللہ فی الارض یعنی زمین میں یا زمین پر اللہ کی حجت کہا ہے. یہی بات سامعین و ناظرین امین اکاڑوی دیوبندی کی تعریف میں اس دیوبندی نے بھی کہی ہے. سن لیں اب ان کا بھی یہ بیان. حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سلطان المناظرین سمجھتے ہیں، حجت اللہ فی الارض سمجھتے ہیں. دین کے دفاع کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کاموں کو حضرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہم حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. حالانکہ سامعین و ناظرین کسی انسان کو ایسا کہنا یعنی زمین پر اللہ کی حجت کہنا دیوبندیوں کے نزدیک اس انسان کو منصب نبوت پر بیٹھا دینا ہے. جی ہاں، ایسا ہی ہے. بطور ثبوت ملاحظہ فرمائیں دیوبندیوں کے گھر کی یہ کتاب جس کا نام ہے بریلویت کی خانہ تلاشی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 76 پر دیکھیں. اس کتاب کے لکھنے والے ندوی دیوبندی لکھتے ہیں. پہلے عنوان دیکھیں، لکھا ہے مرتبہ مجدد سے مقام نبوت تک، اور نیچے حوالے میں انوار رضا نامی کتاب سے حوالہ دیا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت زمین پر اللہ کی حجت تھے. لیکن اب اس کے تبصرہ میں دیکھیں اس نے لکھا کیا ہے. لکھا ہے قارئین، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے جو انسان بھیجا کرتے ہیں ان کو اللہ کی حجت کہا جاتا ہے. اس میں انسان کے علاوہ دیگر مخلوق بھی شامل ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. تو اگر وہ انسان ہے تو اس کے قول و فعل پر بغیر کسی چوں چرا کیے ہوئے ایمان لانا ضروری ہوا کرتا ہے، اور یہ مقام صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے. دیکھ لیجئے، یہ مقام صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے. مگر بریلوی صاحب دبے پاؤں مجدد کی کرسی چھوڑ کر مقام نبوت پر فائز ہو گئے. حالانکہ سامعین اس عبارت میں غور کریں جو انوار رضا کی عبارت اس نے نقل کی ہے. اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے عقیدت مند نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو ایسا نہیں کہا بلکہ کسی اور نے ایسا لکھا ہے. مگر یہ جاہل ندوی دیوبندی لکھتا ہے کہ بریلوی صاحب دبے پاؤں مجدد کی کرسی چھوڑ کر مقام نبوت پر فائز ہو گئے. اس طرح تو سامعین و ناظرین ان دیوبندیوں وہابیوں کے اس اپنے اصول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کا یہ مناظر امین اکاڑوی ماسٹری کی کرسی چھوڑ کر دبے پاؤں مقام نبوت پر فائز ہو گیا. اور ایسے نبوت کے دعوے دار سامعین و ناظرین دیوبندی دین میں، دیوبندی مذہب میں ایک دو نہیں بلکہ کئی ایک ہیں، کیونکہ دیوبندی اپنے کئی سارے مولویوں کو حجت اللہ فی الارض کہتے اور لکھتے ہیں. مثلا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو بھی یہ لوگ حجت اللہ فی الارض کہتے ہیں، اور اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو بھی کہتے ہیں، اور قاسم نانوتوی کو بھی کہتے اور لکھتے ہیں. ان تینوں کو یہ لوگ حجت اللہ فی الارض کہتے اور لکھتے ہیں.
تو کیا یہ سارے کے سارے نبوت کے دعویدار تھے یا محمود ندوی جس نے اس کتاب کو لکھا ہے وہ جاہل تھا؟ فیصلہ دیوبندی خود کر لے اور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا دے کہ یہ چاروں دیوبندی نبوت کے دعویدار تھے یا محمود ندوی جاہل تھا۔ خیر سامعین و ناظرین، مجھے بتانا دراصل جو تھا وہ یہ ہے کہ اسی امین اوکاڑوی دیوبندی کے مناظروں پر مشتمل ایک کتاب ہے فتوحات صفدر نام سے، جس کو دیوبندی حلقے میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن امین اوکاڑوی دیوبندی اور ان کی اس کتاب فتوحات صفدر کے بارے میں دیوبندیوں کے مشہور مولوی طارق جمیل دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا صفدر کون سا فاتح؟ نام فتوحات صفدر۔ تو پھر میں نے اندر دیکھا تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ امین صفدر اوکاڑوی صاحب نے جو غیر مقلدوں سے مناظرے کیے وہ کتاب بنی ہوئی تھی، اور فتوحات صفدر۔ اگر سبحان اللہ، واہ واہ، کیا علم ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کو فتوحات، بھلا مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام؟ سامعین، تعجب بلکہ ہنسی تو اس وقت آئی جب دیوبندیوں ہی نے طارق مسعود کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے اسی طارق مسعود کی کتاب فتوحات طارق جمیل کو پیش کیا۔ دیکھیے وہ ویڈیو آپ بھی۔ امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ کی کتاب پر تبصرہ کے بعد پیش خدمت ہے فتوحات طارق جمیل۔ دیکھیے فتوحات دیکھا طارق جمیل۔ تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ امین صفدر اوکاڑوی صاحب نے جو غیر مقلدوں سے مناظرے کیے وہ کتاب بنی ہوئی تھی، اور فتوحات صفدر۔ اگر سبحان اللہ، واہ واہ، کیا علم ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کو فتوحات، بھلا مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام؟ بھلا مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام ہے؟ دیوبندی اپنے طارق جمیل کے اس بیان پر اور فتوحات صفدر اور امین اوکاڑوی کے تعلق سے انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے، دیوبندی اس پر کیا کہیں گے؟ اس پر مجھ پر دانت پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی میں نے ویڈیو میں پیش کیا ہے وہ تم دیوبندیوں وہابیوں کے اپنے گھر کا ہے، لہٰذا اس پر میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ دیوبندیوں وہابیوں ہوش کے ناخن لو اور بتاؤ کہ امین اوکاڑوی ماسٹری کی کرسی چھوڑ کر مقام نبوت پر فائز ہو گیا تھا، اور تمہارے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی مولویت کو چھوڑ کر نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے، یا ایسا لکھنے والا تمہارا مولوی محمود ندوی جاہل ہے، اور امین اوکاڑوی اور اس کی کتاب کے بارے میں تمہارے طارق جمیل نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے یا طارق جمیل جاہل ہے؟ یہ میں نہیں کہوں گا، تم دیوبندی وہابی لوگ خود ہی یہ فیصلہ کر کے کمنٹ باکس میں لکھ دو۔ ویسے سامعین و ناظرین، آپ اس ویڈیو کے تعلق سے اور جو کچھ بھی اس ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔